قادیانیوں نے اب تفسیر لکھی ہے صحیح بخاری کی، ترجمہ کیا ہے، بہت مختصر سی لیکن تشریح کی ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے، صحیح بخاری کی تشریح 2 جلدوں کی 35 جلدوں میں ہوئی ہے۔ آپ نے اب تک 500 سال میں ایک کتاب حدیث پہ جو تفصیل سے دوسروں کو سمجھا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا تھا۔ ان تک پیغام نہیں پہنچتا، وہ خاکے بناتے ہیں اور ہم مرنے مارنے کے لیے، مگر پتا ماری کی محنت، توبہ، مسلمان بچہ پڑ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سور کی ہڈی چوس لے لیکن کتاب نہیں پڑھنی۔ جان مانگ لو، خون حاضر ہے مگر پڑھ کے نہیں دینا۔ لا اسی طرح قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بجز خدا کے تم کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کرو نہ انسان کی، نہ حیوان کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، اور نہ کسی اور ستارے کی، اور نہ اسباب کی، اور نہ اپنے نفس کی۔ سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ غیر احمدیوں کو سن لینا چاہیے۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے تورات کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی۔ یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ آج سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔